السلام علیکم، میں ہوں محمد شکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل رسول اللہ کا پیغام۔ آج کی حدیث صلح کے بارے میں ہے کہ صلح کتنی اہمیت رکھتی ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اناسا من بنی عمرو بن عوف کان بینہم شیء، کہ عمرو بن عوف کے ساتھ کسی طریقے سے کوئی جھگڑا ہوا، اور اس کے بعد فخرج الیہم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی اناس من اصحابہ یصلح بینہم، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چند صحابہ اکرام کے ساتھ چلے گئے، کس لیے؟ یصلح بینہم، کہ ان کے درمیان صلح کروائیں۔ اور اس کے بعد فحضرت الصلاۃ، نماز کا ٹائم ہو گیا، ولم یات النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں آئے۔ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے۔ اور اس کے بعد فجاء بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، اور اس کے بعد فاذن بلال بالصلاۃ، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی نماز کے لیے۔ اللہ اکبر، اذان بھی مل گئی، پھر بھی ولم یات النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی تشریف نہیں لے آئے تھے۔ اور کچھ دیر گزری، فجاء الی ابی بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ جیسے ہی ابو بکر صدیق تشریف لے آئے، اس کے بعد اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا فقال ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو بھی سا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے آئے، وقد حضرت الصلاۃ، تحقیق نماز کا بھی ٹائم ہو چکا ہے، اور نبی پاک تب بھی تشریف نہیں لے آئے۔ فہل لک ان تؤم الناس، اے ابو بکر صدیق، کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فقال نعم، ہاں میں نماز پڑھاؤں گا، ان شئت، اگر آپ چاہیں تو، آپ اجازت دیں میں نماز پڑھاتا ہوں۔ فاقام الصلاۃ، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر پڑھی، اور فتقدم ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، نماز پڑھائی۔ نماز کے درمیان ثم جاء النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یمشی فی الصفوف حتی قام فی الصف الاول، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے درمیان آ گئے، اور جیسے ہی آئے وہ چلتے ہوئے صفوں کے درمیان سے پہلی صف میں جا پہنچے۔ جیسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ ہوئی کہ نبی پاک تشریف لے آئے ہیں پہلی صف میں، اس وقت صحابہ کرام نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، فاخذ الناس بالتصفیح حتی اکثروا، بہت بار انہوں نے اپنے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ مارنے لگے تاکہ ابو بکر صدیق متوجہ ہوں، جبکہ صدیق اکبر کی عادت کیا تھی کہ وکان ابو بکر لا یکاد یلتفت فی الصلاۃ، کہ وہ نماز میں کسی بھی وقت نماز میں وہ کسی کی طرح متوجہ نہیں ہوتے تھے، نماز میں خاص کر کسی کی طرح متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ اور جب کثرت سے صحابہ اکرام نے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارے، ابو بکر صدیق متوجہ ہوئے اور محسوس کیا کہ نبی پاک تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، اس وقت ابو بکر صدیق تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی پیچھے ہٹنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو نبی پاک نے فرمایا فاشار الیہ بیدی، نبی پاک نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ ابو بکر رک جاؤ، فامرہ ان یصلی کما ہوا، کہ جس جگہ کھڑے ہو اس جگہ پر کھڑے رہو اور نماز کو پورا کرو اسی طرح۔ فرفع ابو بکر یدہ بیدہ، اس وقت ابو بکر صدیق نے اپنے ہاتھ اٹھائے، فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی تعریف اور ثنا کرنے لگے۔ ثم رجع القہقرى ورأہ، اور اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے مڑنے لگے مصلی سے، پھر بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جس وقت پیچھے ہٹ رہے ہیں، پیچھے ہٹتے ہٹتے حتی دخل فی الصف، یہاں تک کہ صف کے اندر داخل ہو گئے، مصلی سے ہٹ کر صف میں داخل ہو گئے۔ جب نبی پاک نے دیکھا ابو بکر صدیق پیچھے ہٹ رہے ہیں، وتقدم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فصلی الناس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور نماز لوگوں کو پڑھائی۔ فلما فرغ اقبل علی الناس، جس وقت نماز پڑھا کر فارغ ہوئے، لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، صحابہ اکرام کی طرف، فقال یا ایھا الناس، فرمانے لگے اے لوگو، اذا نابکم شیء فی صلاتکم اخذتم بالتصفیح، یہ کیا طریقہ ہے جو تم نے نماز میں امام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارے ہیں؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ خبردار یہ طریقہ نہیں کرنا، یہ جو طریقہ ہے نا، یہ کس کا ہے؟ انما التصفیح للنساء، یہ عورتوں کا طریقہ ہے، یہ مردوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہ کریں۔ من نابہ شیء فی صلاتی فلیقل سبحان اللہ، اگر کسی امام کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو تو وہ سبحان اللہ کہہ کر متوجہ کیا کریں، ہاتھ پہ ہاتھ مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ فإنہ لیسمعہ، اور وہ سن بھی لے گا، اس چیز کو سن بھی لے گا، ہر ایک سن لے گا، مطلب مقتدی بھی سن لیں گے اور امام بھی سن لے گا اگر سبحان اللہ کہا جائے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو فرمایا یا ابا بکر ما منعک
اے ابو بکر کس چیز نے تجھے منع کیا؟ ہین اشرت الیک لم تصلی بالناس، جس وقت میں نے اشارہ کیا کہ لوگوں کو نماز پڑھاؤ، پھر لوگوں کو نماز پڑھانے سے کس چیز نے آپ کو روکا؟ لوگوں کو نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ پھر صدیق اکبر کا جواب سنیں۔ صدیق اکبر فرمانے لگے فقال ما کان ینبغی لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ یہ قحافہ کے بیٹا اس چیز کو مناسب نہیں سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور وہ نماز پڑھائے۔ یہ قحافہ کا بیٹا مناسب نہیں سمجھتا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شان ہے کہ نبی پاک موجود ہوں، اس میں صدیق اکبر نماز پڑھانا گوارہ نہیں کرتے۔ سمجھ آ گئی ہوگی امید ہے۔ یہ حدیث ہم نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر کس لیے ہوئی کہ وہ صلح کرانے کے لیے گئے تھے صحابہ کرام کے درمیان، کیونکہ قرآن میں اللہ خود فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بینہم، جس وقت امام مومن بھائی بھائی ہیں، جس وقت ان میں کوئی لڑائی ہو جائے فاصلحوا بینہما، تو ان دونوں کے درمیان کیا کرو؟ صلح کرواؤ۔ تو اس لیے نبی پاک تشریف لے گئے صلح کے لیے، اس لیے ان کو دیر ہوئی، اور بعد میں جب وہ آئے تو صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے۔ تو یہ شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صدیق اکبر کی۔ صدیق اکبر نبی پاک کی وجہ سے مصلی چھوڑ دیا، اور نبی پاک نے فرمایا صدیق اکبر نماز کو تم پورا کرتے، یہ تمہاری شان ہے کہ تم میرے مصلی پہ کھڑے ہو سکتے ہو۔ لہٰذا امید ہے آج کی حدیث آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور جس کی صلح نہیں ہوئی کسی کے ساتھ خدا کے واسطے صلح کرو، اور یہ نبی پاک کا فرمان اپنے دل میں جماؤ اور اپنے عمل میں لاؤ تاکہ آخرت میں نجات مل سکے۔ امید ہے کہ آج کی حدیث آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہے تو مجھے یقین ہے آپ مسلمان ہیں، آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو اس کو لائک بھی کریں اور لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ لوگ اس بات کو سمجھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لیں۔ پھر ملتے ہیں نئی حدیث کے ساتھ۔ یہ حدیث نمبر بھی سن لیں، اگر کسی کو شک ہو نا حدیث نمبر بھی سن لیں۔ یہ حدیث 2690، حدیث نمبر 2690 صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر ملتے ہیں نئی حدیث کے ساتھ، والسلام۔